محترم ناظرین، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو وہ قربانی سے پہلے 10 دن تک بال نہیں کٹوا سکتا، اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ایسے دفتر میں ریسورس مینیجر کی ملازمت کر رہا ہوں اور مجھے ہر روز تازہ شیو بنا کر ہی دفتر میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے روزانہ بہت سے کاروباری افراد سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو بیرون ملک سے آئے ہوئے کاروباری حضرات سے بھی ملنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میری رہنمائی کر دیں کہ کیا بحالت مجبوری اگر میں ذوالحج کے 10 دن تک روزانہ شیو وغیرہ کرتا رہوں تو کیا ایسے میں میری کی ہوئی قربانی قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ نہایت ہی عمدہ سوال پوچھا گیا ہے۔ آئیے اس بارے میں احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قربانی کرنا دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی سنت ہے جو اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس سنت کو قیامت تک کے لیے صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ جس طرح اسلام کے ہر ایک رکن مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ کے آداب ہوتے ہیں، اسی طرح قربانی کے بھی چند آداب ہیں، اور یہ آداب آج کی اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے اور خاص طور پر بیان کیا جائے گا کہ قربانی سے پہلے 10 دن بال نہ کاٹنے کے حوالے سے کون کون سے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے اور کن احکامات میں رعایت برتی جا سکتی ہے۔ ناظرین محترم، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو اور وہ اسے قربانی کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی سن لیجئے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اضحیٰ کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤ جسے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے خاص فرمایا ہے۔ تو جب ایک صحابی نے قربانی کے فضائل سنے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے دودھ دینے والے جانور کے علاوہ کوئی اور جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ تم اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو، بغل اور زیر ناف صفائی کر لو، اللہ کے یہاں تمہاری یہ کامل قربانی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال کاٹنے سے روکا رہے اور پھر عید والے دن یہ کام کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو پوری قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ناظرین کرام، ان احادیث کے تحت محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہ 10 دن تک بال اور ناخن تراشنے سے روکا رہے گا تو اسے زائد اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر قربانی کرنے والا شخص قربانی سے پہلے ہی یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہی اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو اس سے وہ صرف اور صرف اس زائد اجر و ثواب سے محروم رہے گا، لیکن اس سے اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس طرح بال اور ناخن کاٹ لینے سے اس کی قربانی میں کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ اسے قربانی کرنے کا پورا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو بھی دوسرے تمام مسلمانوں کی قربانی کے برابر درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صرف اس بنا پر قربانی نہیں کرتا کہ میں 10 دن تک اپنے بال اور ناخن کاٹے بنا نہیں رہ سکتا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، کیونکہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے اور اس عمل کے کرنے پر ثواب تو ہے، لیکن نہ کرنے سے قربانی پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ قربانی کرنا واجب عمل ہے اور قربانی سے پہلے بال نہ کاٹنا ایک مستحب عمل ہے۔ واجبات فرض کے قریب تر ہیں اور انہیں چھوڑنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس پر واجب چھوڑنے کا گناہ آئے گا، لیکن بال نہ تراشنا ایک مستحب عمل ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ قربانی سے پہلے 10 دن تک بال نہیں کاٹتے تو انہیں اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے، لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ منہ زیر ناف و بغل اور ناخن 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زائد بڑھانا مکروہ تحریمی
ناجائز و گناہ ہے، لہٰذا اگر کسی نے کئی دن سے ناخن یا منہ زیر ناف و بغل نہ کاٹے ہوں اور قربانی تک نہ کاٹنے سے 40 دن سے زائد کا عرصہ ہو جائے گا تو اب وہ اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی کو ذوالحج کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی اپنے زیر ناف اور بغل کے بال کاٹے کو 1 ماہ یا اس سے زائد دن ہو چکے ہوں اور وہ ذوالحج کے مزید 10 دن نہ کاٹے گا تو اس طرح اسے 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے اور وہ 10 دن والے مستحب عمل کے ثواب سے محروم ہی رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس قربانی کے لیے جانور ہو تو جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ بھی نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ بحوالہ صحیح مسلم، یوں ہی جامع ترمذی میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ بروایت جامع ترمذی۔ مرات المناجی میں ہے، جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ بقر عید کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استجابی ہے، وجوبی نہیں، لہٰذا قربانی والے پر حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں سے مشابہت بھی اچھی ہے۔ بروایت مرات المناجی۔ فتاوی رضویہ میں ہے، یہ حکم صرف استجابی ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو مذائقہ نہیں۔ نہ اس کو حکم عدولی کہہ سکتے ہیں، نہ قربانی میں نقص آنے کی کوئی وجہ، بلکہ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی عذر کے سبب خواہ بلا عذر ناخن نہ تراشے ہوں، نہ خط بنوایا ہو کہ چاند ذی الحجہ کا ہو گیا، تو وہ اگرچہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس مستحب پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب 10ویں دن تک رکھے گا تو ناخن و خط بنوائے ہوئے 41 دن ہو جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ۔ جو شخص قربانی نہ کر سکے اگر وہ بھی اس عشرہ مبارکہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں بال اور ناخن کاٹنے سے روکا رہے، پھر بعد نماز عید حجامت وغیرہ کروا لے تو قربانی کا ثواب پائے گا۔ سنن ابو داؤد و نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ یعنی ادھار لیے گئے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال، ناخن اور مونچھیں تراشو اور منہ زیر ناف مونڈ لو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ عز و جل کے ہاں پوری ہو جائے گی۔ بروایت سنن نسائی۔ مرات المناجی میں ہے کہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے، بقر عید کے دن بعد نماز حجامت کرائے تو انشاءاللہ ثواب پائے گا، جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ بروایت مرات المناجی۔ صدر الشریعہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ مذکورہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بحوالہ بہار شریعت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مسلمان بھائی قربانی کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مسلمان قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اللہ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔